بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سہل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما شیئا. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اشارہ کیا آپ نے اپنی دو انگلیوں اور شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں میں کچھ فاصلہ رکھا. یہ روایت ہے جس کا متن صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور اس کا رقم ہے 4918. رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی بشارت دی. وہ کون شخص ہے کہ جو آپ پر ایمان رکھتا ہو، جس کو اللہ پر یقین ہو، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو اور جس کا یہ بھی یقین ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس کے بعد میرے مقدر کا فیصلہ ہوگا. ابدی طور پر میں نقمت میں رہوں گا یا نعمت میں رہوں گا، اور وہاں اس کو یہ بشارت دی جائے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہمسائیگی نصیب ہوگی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے جس کا انسان تصور کرے؟ تو حضور نے یہ بشارت کس کو دی؟ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کرنے والے. یتیم کی کفالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظم میں اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ایک مرد و عورت شادی کے بندھن میں بندھیں گے، نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ اپنی تمام خواہشات، جذبات اور طبیعت کے انحرافات پر پابندی لگائیں گے اور اپنی تمام جنسی ضروریات کو محدود کر دیں گے، اپنی محبت کا دائرہ بھی محدود کریں گے تاکہ اس بچے کو جسے اللہ نے ان کی گود میں ڈالا ہے وہ تحفظ حاصل ہو سکے جو اس کائنات کا خالق چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو. ایک بچے نے میری آغوش میں آنا ہے اور 15-20 بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ برسوں تک مجھ سے تربیت پانی ہے، نشو و نما کے مراحل سے گزرنا ہے، تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے. اس کی تمام ضروریات باپ کی حیثیت سے مجھ سے یا ماں سے متعلق ہونی ہے. تو یہ اللہ کی اسکیم ہے. اس میں اللہ کے بنائے ہوئے اس نظم میں کیونکہ یہ امتحان کے لیے دنیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ضمانت دے دی جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نہیں لے جائیں گے. پھر تو ضمانت ہو جاتی نا، کم سے کم یہ متعین ہو جاتا کہ بچہ جب تک 20-25 سال کی عمر کو نہیں پہنچے گا ہم جیتے ہی رہیں گے. اور آپ کے بچے اگر 2-3-4 بعد میں ہو گئے ہیں تو اہتمام ہو گیا اس بات کا کہ اب تو 60-70 سال تک مرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ چونکہ اس اسکیم کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو اسی صورت میں رکھا ہے کہ وہ بچپن میں بھی آ جائے گی، لڑکپن میں بھی آ جائے گی، جوانی میں بھی آ جائے گی، وہ کسی وقت آ سکتی ہے. اس میں کوئی شخص اپنے باپ سے محروم ہو گیا تو عربی زبان میں اس کو یتیم کہتے ہیں. گویا اس کا سرپرست دنیا سے چلا گیا. اس کو جہاں سے اس کے اخراجات پورا ہونے تھے، جس جگہ سے اس کو تحفظ ملنا تھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ وہ ذمہ داری جو اس قانون کے مطابق اس کے باپ پر تھی، اگرچہ میں نے نہ بیاہ کیا، نہ نکاح کے بندھن میں بندھا، نہ میں نے یہ بچہ پیدا کیا، لیکن میں وہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو اندازہ کیجئے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے کھڑا ہو گیا. جو قرآن میں آواز دی گئی ہے کہ من انصاری اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن جب کسی کے سپرد کیے ہیں تو یہ کہا ہے کہ کون اللہ کا مددگار بنتا ہے، اور اس کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو ایک تو اللہ کے سپرد کردہ مشن کے معاملات ہیں، یہ قدرت کا جو نظام ہے اس میں اللہ کی نصرت ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یہ کہے کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو اس پر یہ بشارت دی ہے اور تھوڑا فاصلہ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوں گے، اور یہ ایک نعمت ہے کہ جو جنت میں اس کو مل جائے گی. اسی ذیل کی ایک روایت ہے، وہ بھی سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا
جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر اس وقت ایک عورت آئے گی اور مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو خدا کا آخری پیغمبر پہلا شخص ہوگا، لیکن ایک عورت آئے گی اور مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ اس پر میں کہوں گا کیوں، کون ہو تم؟ اس کے جواب میں وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی اور آگے شادی نہیں کی۔ یعنی میں نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات سب اس مشن کے سپرد کر دیے کہ اب یہ بچے میری گود میں ڈال دیے گئے ہیں تو میں انہی بچوں کے لیے رہوں گی، میں انہی کی کفالت کا اہتمام کروں گی۔ تو اتنا بڑا درجہ اس کا ہوگا کہ وہ گویا پیغمبروں سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی مستحق ہو جائے گی۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب بیان ہوتی ہیں تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ اطلاعات دی جاتی تھیں؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رویا میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ اس کی گواہی دے سکیں، شہادت دے سکیں، لوگوں کی تذکیر کا ذریعہ بن سکیں۔ پیغمبر انہی حقائق کو بچشمِ سر دیکھتے، رویا میں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کا علم حاصل کرتے اور پھر اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ہم استدلال پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت اس اصول پر نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں انی علی بینۃ من ربی، اللہ کی طرف سے ایک واضح شہادت پر کھڑے ہوتے ہیں۔